بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو ہے۔ وہ ٹاپک آج کے موجودہ دور کے حوالے سے اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ حالات کے اندر دیکھا جائے تو فحاشی عریانی عروج پہ آ چکی ہے، اور اس کی مین وجہ ہے کہ اس زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت عام نہیں ہے، بہت کم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جب اس سنت کا رواج عام ہو جائے گا تو انسانوں کے اندر یہ فحاشی عریانی ختم ہو جائے گی۔ تو آج کے جس ٹاپک پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو کرنی ہے، وہ ٹاپک ہے نکاح کے مقاصد اور نکاح کے حکمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی حکمتیں فوائد کیا ہیں۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے امت کے اندر، لوگوں کے اندر نکاح کے رائج طریقے کیا تھے، تو اس کے حوالے سے آپ پہلے سمجھ لیں کہ پہلے لوگ کس طرح نکاح کرتے تھے، اس کے طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر 4 طریقے سے نکاح کیا جاتا تھا، رشتہ کیا جاتا تھا، جوڑا جاتا تھا مرد اور عورت کا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے دور کے اندر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رائج ہے، ایک لڑکی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا جاتا اور مہر مقرر کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا، جو سنت نبوی بھی ہے۔ اس حساب سے جو نکاح کیا جاتا، پہلے ایک طریقہ تو یہ رائج تھا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک عورت ایام ماہواری کے اندر حیض کے ایام گزارتی، جب وہ اس سے پاک ہو جاتی، ایک بندے سے اس کے نامزد کیا جاتا، پھر وہ حیض کے ایام گزارتی، اس کے بعد اس کا اپنا ہی شوہر اس کو کسی بڑے آدمی کے ساتھ جو عہدے میں، حسن میں، طاقت میں بڑا ہوتا، وہ اس کے ہاں بھیجتا، وہ اس سے ملاپ کرتا، اس سے بچہ پیدا ہوتا، اس کے بعد یہ عورت اپنے شوہر کے پاس آ کے زندگی گزارتی۔ یہ طریقہ ہوتا تھا زندگی گزارنے کا، اپنے شوہر کے پاس، پہلے کسی اور مرد کے ساتھ جا کر میل ملاپ ہوتا تھا۔ تیسرا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے پاس چند آدمی مل کر آتے تھے، وہ اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اس کے بعد اس عورت کو حمل ٹھہرتا تھا، پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ پھر جو لوگ اس کے ساتھ میل ملاپ کر چکے ہوتے تھے ان کو بلایا جاتا، اور اس بچے کے لیے وہ عورت جس بندے کے اوپر ہاتھ رکھتی کہ یہ بچہ اسی کا ہے، وہ جس کا نام زد کر دیتی، وہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی، اور یہ خوشی رضا سے سارا کام ہوتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ چند مرد مل کر عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، اور پھر اس کے بعد اس کو حمل ٹھہرتا، پھر بچہ پیدا ہوتا، تو ماہرین اس وقت کے وہ آتے اور وہ بچے کو سامنے رکھتے اور ان لوگوں کو بھی سامنے رکھتے جس نے ان عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا ہوتا، ان کو سامنے کر کے پھر بچے کے اندر معاملات، علامات دیکھ کر جس کی علامات اس کے اندر پائی جاتی تھی، وہ بچہ اسی کا شمار کر کے وہ جس کا نام لیتے، وہ بیوی اسی کی بن جاتی، وہ اس کی عورت ہوتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ چاروں طریقے رائج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ باقی تینوں، ایک فاحشانہ، ایک وحیانہ اور اسی طرح بے حیائی کے پہلو اختیار کرنے والے یہ رائج طریقے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلا طریقے کو باقی رکھا، باقی کا انکار کر دیا، باقی کو رد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو میرے بھائی اب آتے ہیں اپنے مقصد والی بات کی طرف۔ یہ تمہید میں اب آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، باقی تینوں طریقے کتنے بیکار اور بے حیائی والے، پہلو اختیار کرنے والے طریقے ہیں۔ اس کا مقصد نکاح کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں سب سے پہلے انسان کی زندگی میں پاک دامنی آتی ہے، انسان پاک باز رہتا ہے، انسان نفسی طور پر، خواہشاتی طور پر، خیالاتی طور پر، جذباتی طور پر انسان کا نفس
انسان کا دل، انسان کی عقل مفلوج نہیں ہوتی غلط کاموں کی طرح، بلکہ انسان ظاہری باطنی طور پر پاکیزہ رہتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ خود قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ نکاح کرو اور اس سے اپنی بیویوں سے، عورتوں سے سکون حاصل کرو، تو شادی کرنے سے انسان کو سکون اور محبت بھی ملتی ہے، سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ نسل انسانی کا بقا ہے ایک منظم طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، ایک جائز اور حلال طریقے سے نسل انسانی کی بقا اور اس کا تسلسل ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ اس کے مقاصد میں سے، اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فرمایا اسی طرح نمبر 4 نظام کو اس سے مضبوط کیا جاتا ہے، نظام مضبوط ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے دیکھا جائے تو ایک منظم زندگی بن جاتی ہے، ہر بندہ ایک ذمہ داری کی زندگی، ایک ترتیب کی زندگی گزارتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، یہ کیا وہ کیا، ہر ایک کی زندگی کو مفلوج کیا، عزت کو مفلوج کیا، ایسے نہیں، بلکہ وہ ایک زندگی کی ایک راہ پکڑ لیتا ہے اور خوبصورت طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک مقولہ چلا ہوا ہے نا کہ پہلے نوکری پھر چھوکری، یہ غلط ہے۔ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے نوجوان کی، تب تک وہ آوارگوں کی طرح زندگی گزارے گا۔ جب آپ اس کی شادی کر دیں گے تو وہ ایک ذمہ دار انسان بن جائے گا۔ اس لیے پہلے چھوکری پھر نوکری ہونی چاہیے، تاکہ اس کے سر پہ ایک ذمہ داری آ جائے کہ بھائی اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے سر پہ کسی کا بوجھ ہے، میں نے اس کو سنبھالنا ہے۔ اسی طرح فرمایا اخلاقی طور پر، روحانی طور پر پاکیزگی انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے وہ اندرونی طور پہ بھی صاف ہوتا ہے اور اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کو اختیار کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح انسان ایک ذمہ دار بندہ بن جاتا ہے، اس کے سر پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے، اس کے سر پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کے تحت وہ زندگی گزارنے کو اپنا مقصد سمجھتا ہے، اور اس کے ذریعے برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو آج کل برائی عروج پہ ہے، زنا جیسی منحوس گناہ جو ہے، اس کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، لوگ گناہ اور برائی کی طرف کم جاتے ہیں اور اچھے راستے کو ضرور اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح نصف الایمان، شادی سے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، انسان کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اولاد والے ہیں اور ہماری اولاد جوان ہے تو جب وہ بالغ ہو تو ہمیں فوراً ہی ان کی شادی کر دینی چاہیے، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے خوبصورت زندگی گزار سکے۔